اگر رزق سنبھال سکتے ہو تو پھر روزہ افطار کرنے سے پہلے صرف 10 بار یہ دعا پڑھ لو، رزق اتنا آ جائے گا، دولت اتنی مل جائے گی کہ زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ یہ کلمات خاص روزہ افطاری کے وقت پڑھے جاتے ہیں، اور جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت یہ کلمات پڑھتے ہوئے صرف 1 منٹ لگتا ہے، یعنی یہ 1 منٹ کی تسبیح تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ خاص کلمات ہر کوئی نہیں جانتا، یہ سینے کا راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم ہر سال یہ کلمات پڑھتے ہیں اور الحمدللہ پھر جو کچھ بھی مانگتے ہیں بس پھر وہ ملتا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کی عیدیں کروا دے، آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی حالات بدل دے، پھر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس کو 1 مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ صرف 1 روزے کی افطاری کے وقت اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں نا تو آپ کا دل چاہے گا، کیونکہ اس دن جس دن آپ نے افطاری کے ٹائم یہ کلمات پڑھ لیے، اس دن آپ کو وہ عروج ملے گا، وہ ترقی ملے گی، وہ مقام ملے گا کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، جدھر جاؤ گے لوگ عزتوں سے نوازتے جائیں گے۔ کیونکہ کہتے ہیں اس عمل کے ذریعے ان کلمات کو کہتے ہیں غیبی مدد لانے والے کلمات، کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے نا یہ انتہائی شاندار اور انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ جس نے بھی اس لمحے اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے نا اس کو ضرور ملا ہے۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ نے وہ خاص لمحات میں اس خاص موقع سے اگر ابھی تک آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ اپنے لیے جو ہے وہ تمام معاملات اور اپنا گھر بار قرضے یہ ساری مشکلات حل نہیں کروا سکے، حاجتیں نہیں پوری کروا سکے، تو پھر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس ماہ رمضان میں ہی مالا مال ہو جائیں۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے؟ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس وقت جب روزہ افطار کرنا ہے تو آپ نے پہلے وضو کر لینا ہے، باوضو ہو کر آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، کیونکہ جب بندہ عاجزی سے دعا کرتا ہے تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ خاص لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندے جیسے جیسے رب کی بارگاہ سے یہ کلمات پڑھتے جاتے ہیں، مانگتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اپنے بندوں کو نوازتا جاتا ہے اور عطا فرماتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا ہر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں 1 دن افطاری کرا لے بغیر رخصت کے، یعنی 1 دن وہ روزہ کسی کو افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو۔ اور ساتھ اگلی جو بات کہی، فرمایا اللہ تعالی اس بندے کی ہر دعا کو بھی قبول فرما لے گا اور اللہ تعالی اس پر کرم کی بارش بھی برسا دے گا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا اور جس نے یہ تسبیح پڑھ لی، جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کو راضی کر دیتا ہے۔ یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ اللہ بھی بندے کو کیسے راضی کرتا ہے، یعنی کہ بندہ پھر جو اللہ سے مانگتا ہے نا اللہ بندے کو عطا کر دیتا ہے، تو پھر بندہ بھی اللہ پاک سے راضی۔ ہر لمحہ ہم تو اللہ سے راضی ہیں نا، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ یہ خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلام جہاں کسی عبادت کو ہمارے اوپر لازم کرتا ہے نا وہاں اس کے انعامات بھی اس قدر ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس لمحے جب آپ نے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا تو اس سے پہلے جب دسترخوان پہ بیٹھیں یا آپ جہاں کہیں بھی روزہ افطار کر لے ہیں آپ اسی مقام پر ہی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ باوضو ہونا چاہیے آپ کو، تو پھر آپ یہ عمل کریں گے تو پھر یہ آپ کو جو انعامات بتائے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام انعامات آپ کو ملیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کے اندر افطاری کے ٹائم
اللہ تعالیٰ 60 سے 70 لاکھ ایسے مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے جن کے اوپر ایسے یعنی گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ خاص وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروا لیتے ہیں، اپنی بخشش کروا لیتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ہم مالا مال ہو جاتے ہیں۔ روزہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، تو قرآن مجید میں بھی اس بات کا ارشاد موجود ہے، کیونکہ رمضان کا مقصد جو ہے نا، یہ ماہ رمضان یہ اسلام کا مقدس مہینہ ہے جو ہماری پاکیزگی، روحانی پاکیزگی کے لیے عبادت اور اللہ کی رحمت اور مغفرت اور برکتوں سے مالا مال کرتا ہے بندے کو، اس لیے کہ یہ ہمیں صبر، شکر، اللہ کے قریب لے جانے کا رستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم صرف اس کے ذریعے صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ دل کی اصلاح بھی کروا لیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں، کیونکہ روزے سے دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی ترتیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ اب صرف آپ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی افطاری کے ٹائم جب کھجوریں تمہارے سامنے ہو، افطاری تمہارے سامنے ہو، کوشش کریں گھر میں خواتین یہ عمل کر لیں، مرد حضرات کر لیں، بچوں کو بھی یہ عمل کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہر میدان میں کامیاب ہوں اور ہر جگہ ان کو عزت اور عزتوں کے تاج پہنائے جائیں، تو پھر آپ یہ عمل اپنے بچوں کو بھی کروا دیں تاکہ ان کے مستقبل بھی کامیابی کے ساتھ گزرے اور آپ کی زندگی بھی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزرے۔ اس لیے کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، یعنی قرآن اس میں نازل ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جب ہم اس ترتیب کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، افطاری کے ٹائم جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، برائیوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کی صفائی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ جب وجود کو پاک کر کے، صاف کر کے، باوضو ہو کر اپنے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں یا مسجد میں عمل کرتے ہیں یا گھر میں افطاری کرتے ہیں، جہاں بھی آپ افطاری کر رہے ہیں، خواتین بھی اگر افطاری بنا رہی ہیں تو اس دوران ہی اس کو پڑھ لیں، تو ان کے رزق میں اتنی برکت آ جائے گی کہ ان کا گھر سے کبھی رزق اور دولت ختم نہیں ہوگا۔ اب جیسے میں نے کہا ہے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود پاک کی تعداد صرف ایک بار ہے، لیکن پڑھنا درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ صاف ظاہر جو اس عمل کے لیے چیزیں خاص ہیں جو اللہ والوں نے بتائی ہیں، جو بزرگوں نے بتائی ہے، میں وہی چیزیں ہی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں یہ عمل کوئی میرا اپنا نہیں ہے، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کو ہمیشہ کی سلامتی بھی عطا فرماتا ہے، یعنی جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی، اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کو سلامتی ملتی رہے، پورا سال آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، غموں سے آپ کو نجات مل جائے، آپ کا جان سلامت رہے، آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کی زندگی سلامت رہے، آپ کی خوشیاں سلامت رہیں، تو پھر دوستو یہ عمل آپ نے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جس کے ذریعے بندے کو سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جو سلامتی چاہتا ہے وہ بندہ کرے گا کیا؟ اب سب سے بڑی چیز، بڑی اہم بات جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جو آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کیا ہے کہ آپ نے جب یہ کلمات پڑھ لیے، یعنی کہ آپ نے درود پاک پڑھ لیے، اب آپ نے پڑھنا ہے یا سلام، اے سلامتی والے، یا سلام، یا اس کو کس کے اوپر پڑھنا ہے؟ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، اور یہ انگلیاں بھی تمہاری قیامت کے دن چمک۔ اب میں وہ اس خاص دعا کی طرف آنے لگا ہوں، یہ تو ایک میں نے اس میں مبارک بتایا ہے جس کے ذریعے آپ دیکھیں پہلے ہی نمبر پر ہم اللہ کی بارگاہ سے سلامتی مانگ رہے ہیں کہ مالک تو ہمیں سلامتی عطا کر۔ تو یہ عمل آپ افطاری کے ٹائم چاہے پانی کے گلاس کے اوپر یا دودھ کے گلاس کے اوپر یا آپ کھجور کے اوپر، جو بھی چیز افطاری کی آپ کے سامنے ہے آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے، یعنی پھر جب وہ آپ افطاری والی چیز کو کھائیں گے تو آپ کے پورے وجود میں جتنی نحوستیں ہوں گی، جتنی بندشیں ہوں گی، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے وہ تمام کی تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں اور نحوستیں ختم فرما دے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں بہت زیادہ نحوستیں اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی روحانی جو ہے وہ روحانی معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے تمام روحانی معاملات درست ہو جائیں تو یہ عمل آپ کی
زندگی بدل دے گا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے نا، یہ والا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، در حقیقت اس نام کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی بارش بھی برساتا ہے، اس کو اپنا ولی اور دوست بھی بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے جس نے اس تسبیح کو پڑھا، جس نے اس نام کو پڑھا، اور آگے جو دعا بتانے لگا ہوں، جو اس نے خاص افطاری والی دعا کو پڑھا، جو افطاری کے وقت اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کون سی دعا پڑھیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے، مگر اس کی ملکیت دائمی ہے۔ یہ ایک عالم کا قول بھی ہے کہ ملک وہ ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنی ذات اور صفات ہر موجود اور غیر موجود شے سے بے نیاز ہو، اور کل موجودات اس کی ملکیت میں ہو، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہو۔ اس طرح صحیح مالک اللہ ہی ہے، باقی تمام مخلوق مملوک ہے۔ اس لیے دولت مند بننے کے لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ سے اس طرح مانگنا ہے تاکہ ہم ذاتی مکان مانگے تو ذاتی مکان مل جائے، ہم ذاتی گاڑی مانگے تو ذاتی گاڑی مل جائے، ہمارے معاشی حالات درست نہ ہوں، تنگیاں ہوں تو وہ ہمارے حالات درست ہو جائیں۔ اس لیے کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندہ جو جو چیز مانگتا جاتا ہے رب کائنات اس کے ذریعے، اب دیکھیں نا تین چیزیں تو بڑی اہم واضح ہیں، دولت، عزت، غلبہ۔ یہ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے یہ تینوں چیزیں نصیب ہو جائیں، عزت بھی، دولت بھی، غلبہ بھی، اور جس کے دشمن بہت زیادہ ہے، اسی طرح کوئی الیکشن جیتنا چاہ رہا ہے، کوئی بچے امتحانات میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، تو افطاری کے ٹائم، کیونکہ وہ ٹائم بڑا اہم ہوتا ہے، وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے جب آپ اس ٹائم اس وقت میں اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر آفت سے پاک اور منزہ ہے، تو اس لیے غلط خیالات یا تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے جو ہمارے دل میں حسد ہے، روحانی امراض کا بھی علاج ہوگا اس کے ذریعے۔ حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی برائیوں میں جو روح کی عبادت کی راہ سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، ان سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان کلمات کو آپ نے جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں، اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ تو یہ کلمات جو پہلی تسبیح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ 10 کیونکہ پہلا اشرہ دیکھیں نا، اس کے اندر 10 3 اشرے ہیں 10 دنوں کے، تو 10 بار جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مختلف حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ افطاری کے ٹائم اس کو 10 بار آپ کتنے سیکنڈ میں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 سیکنڈ میں، 3 سیکنڈ میں آپ اس کو 10 بار پڑھ لیں گے، جو میں نے تسبیح آپ کو پہلی بتائی ہے۔ آگے کیونکہ وہ خاص دعا ہے، یہ ٹوٹل عمل 1 منٹ کا عمل ہے، اور 1 منٹ اگر دیکھیں اس کو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کچھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن یہ عمل کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح کئی لوگوں کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ مقدر والے ہوتے ہیں، وہ قسمت والے ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، تو اللہ تبارک دیکھیں کہ اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ جب بھی ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کی بنا پر اس پہ سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بعد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ عمومی طور پر 4 چیزوں میں سلامتی کی حد ضرورت پیش رہتی ہے، یعنی بندہ چاہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جان بھی سلامت رہے، اور اس کا مال بھی سلامت رہے، اور اس کا مکان بھی سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کو سلامتی کی خطرہ ہو نا، ان چیزوں کو سلامتی کو خطرہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح پکاریں تو تمام چیزیں سلامتی پر قائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ذات کرنے والی ہے۔ تو اس سے جسمانی تندرستی بھی بحال ہو جاتی ہے، اور ذہنی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت وہ ہمیشہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے تندرست رہتا ہے، وہ محتاج ہو کر نہیں مرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے والے ہمیشہ شدید قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر برستی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے نا، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر اگر ہم یوں پڑھیں یا رحمانو یا سلام، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے ہوش میں لے آئے گا۔ تو اس لیے کہ اب آپ نے کیونکہ جو نام لے رہے ہیں نا، جو آپ سلامتی کی عرض کر رہے ہیں، تو آپ نے تو صرف اب اس مقام پر صرف ایک نام پڑھا ہے،
تو آپ بھی کیونکہ افطاری کا یہ خاص اسم مبارک ہوتے ہیں، کچھ تسبیحات ہوتی ہیں جو خاص اس ٹائم کی ہوتی ہیں، تو آپ نے اس اسم مبارک کے ساتھ یا اللہ کو ملانا ہوتا ہے، یعنی آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یعنی اے سلامتی پیدا کرنے والے، اے میرے اللہ تو ہر چیز میں سلامتی پیدا کر دے۔ تو اس لیے کہ تمہارے جو مال میں نقص ہے، جو تمہارے مال میں کمزوری ہے، جو تمہارے معاملات خراب ہیں، جو تمہارے معاملات میں مسئلہ ہے، جو تمہارے رزق میں رکاوٹ ہے، جو تمہاری صحت میں رکاوٹ ہے، جو تمہاری گھر کے اندر کو رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس تسبیح کے پڑھتے ہی وہ تمام کی تمام ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ان دونوں کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں کو اکٹھا ملا کر جب پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر دیکھیں تمہیں کیسے انعام ملتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی بالکل آسان سی ہے، مختصر سی ہے۔ تو 10 بار جب اس کو پڑھیں گے تو آگے اس کے بعد اگلی تسبیح جو پڑھیں، دیکھیں لڑائی جھگڑوں سے نجات ملے گی اور سلامتی اور امن قائم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ جب اس کو پڑھ لیں تو پھر آگے آپ نے جو دعا پڑھنی ہے اس دعائے مبارکہ کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ تقریباً 4-5 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، یعنی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو 4 ہی چیزیں آپ جب پڑھ، کیونکہ دیکھیں اب جو آگے دعا آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ دعا بڑی ہی اہم ہے، اور اس دعائے مبارکہ کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہ خاص دعا کہ جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ سے سنا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا، اور دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا صرف ادب کرنے سے، اس کا احترام کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ جن سعادت مندوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور انہوں نے اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے، کل قیامت کے روز رمضان پاک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور وقار کے تاج پہنانے کی درخواست کرے گا، اور اسے وہ تاج پہنایا جائے گا، جیسا کہ روایت میں ہے روز قیامت رمضان پاک اچھی صورت میں تشریف لائے گا، پس خدا کے حضور سجدہ کرے گا، اسے کہا جائے گا جس نے تیرا حق پہنچایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا جس نے ماہ رمضان کی قدر کی ہوگی، اس کا ادب کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے کر داخل ہو جا۔ اور ایک دروازہ ہوگا جو روزے رکھنے والوں کے لیے خاص ہوگا، باب الریحان، تو اس سے روزے دار اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اب جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو مجھ پہ بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعائے مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے جو تسبیح، دیکھیں یہ عمل دیکھنے میں بالکل سادہ سا لگ رہا ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ اعمال دیکھنے میں سادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو ہر سال آزمایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی برکتیں اور تاثیر کو ہم اپنے اندر سمو لیتے ہیں، پھر یہ انوار و تجلیات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پھر رحمتیں ہی رحمتیں، اللہ کا فضل ہی فضل پھر ملتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مختصر دعا ہے، اس کے اندر رب سے ہم کتنا کچھ مانگ لیا ہے، کیونکہ یہ عین وقت ہوتا ہے نا جب اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک عشرے کے اندر دن جو ہوتے ہیں وہ بھی 10 ہوتے ہیں، تو اس دعائے مبارکہ کو بھی ہم نے 10 بار پڑھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی 2 صفتوں کو ہم نے پڑھا، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت بھی موجود ہے کہ جس کے پڑھے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ جو بھی اللہ کا ولی بنا ہے، جو بھی اللہ کا دوست بنا ہے، وہ اس نے اس دعا کو پڑھا ہے تو اللہ کی دوستی میں چلا گیا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اس لیے کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا تو انسان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا اس کو مل جاتی ہے، یعنی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نجات پا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس میں وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کی یہ صفت جس میں رحمت کو بیان کیا گیا ہے، اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ دعا خاص طور پر پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ مہینہ رحمت اور مغفرت کا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی دعا ہے اس کو بھی ذرا سن لیں، کیونکہ یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جس بندے کو یہ یاد ہو جاتی ہیں، جو بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے افطاری کے ٹائم کتنا کو وقت لگے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کئی لوگوں کے واقعات جڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور خلیفہ ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو روتے اور مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا بڑا مقام ہو
اتنی ہی زیادہ عاجزی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک ماں اپنے بیٹے کے نافرمانی سے پریشان تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی، کیونکہ رمضان کی ایک رات ایک نوجوان نے نیت کی کہ وہ اس دعائے مبارکہ کو پڑھے گا افطاری کے ٹائم 200 مرتبہ۔ چند دنوں کے بعد اس کے دل میں ایسا سکون پیدا ہوا کہ کبھی اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ تو کہتا ہے پہلی بار اللہ کی رحمت کو اپنے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا عام نہ سمجھی جائے، دیکھنے میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو بالکل سادی سی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو خود پتا چلے گا کہ اس سے دعا سے ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے ایک ماں کے آنسو اس کے ذریعے کیسے ختم ہوتے ہیں، اس کے حالات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سب سے بڑی دعا ہے۔ اس لیے کہ دوستو ایک تاجر مسلسل نقصان میں تھا، اس نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھا اور چند دنوں کے اندر ہی رمضان المبارک کے مہینے میں جب اس کو پڑھا تو اس کے حالات سنبھل گئے، حالات بدل گئے، برکتیں آنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو اگلی دعا ہے نا دوستو وہ بھی بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے کیا کہنے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اب دوسری جو دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا بھی ذرا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہر ایک، کیونکہ اس عمل کے اندر چند دعائیں ہیں اور یعنی کہ کوئی قرآن مجید کی صورت نہیں ہے، آپ کی چند دعائیں ہیں۔ جب ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی طاقت ہے۔ تو اب اب دیکھیں یہ دعا بھی آپ نے صرف اور صرف 10 بار ہی پڑھنی ہوگی۔ تو یہ 10 بار جب آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پھر اس کی، کیونکہ پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی ہے، تو دوسرا عشرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے۔ ان کے یہ کام کرنے سے نا آپ کو تینوں عشروں کی برکتیں مل جاتی ہیں، یعنی پورے رمضان کی برکتیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک تو دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ پھر اس کو افطاری کے ٹائم جب ہم یہ تینوں دعائیں اکٹھی پڑھتے ہیں نا، پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی، اور تینوں کو ہم 10 بار پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں تو پھر اللہ سلامتی بھی عطا فرماتا ہے اور ان دعاؤں کی تاثیر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تینوں دعائیں، اب یہ دوسرے عشرے کی دعا میں نے عرض کی، اب تیسرے کی میں دعا بھی عرض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر آخر میں آپ کو 5ویں نمبر پر جو چیز بتاؤں گا، یہ پانچوں چیزوں آپ پڑھیں گے تو آپ کو صرف 1 یا 2 منٹ لگیں گے۔ تو افطاری کے ٹائم اتنا ٹائم تو بندے کو مل جاتا ہے، اتنا وقت تو بندے کو مل جاتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا ایک ٹائم، تینوں عشروں کی، تو تینوں رحمت کے عشرے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے مہینے کے جو نچوڑ ہوتا ہے، جو تاثیر ہوتی ہے وہ ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہماری نا جمعے کے بعد بھی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے ہر جمعہ کو، اور افطاری کے ٹائم بھی ہماری دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس دعا مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے کون سی دعا پڑھنی؟ آپ نے پڑھنی اللہم آجرنی من النار، اللہ مجھے دوزخ سے ہمیشہ کی نجات عطا کر۔ تو جب دوزخ سے نجات مل گی تو کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ کا قرب ملتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس کو انعام ملتے ہیں، جس کو انوار و تجلیات نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اوقات دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اس میں جیسے سچی توبہ اور گناہوں سے بچنے کا بندہ پکا ارادہ کر لیتا ہے نا، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس دعا مبارکہ کو بھی جب 10 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری جو کلمات ہیں ان کو بھی 10 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب وہ جو آخر میں آپ نے مانگنی ہے اور وہ آپ نے اس میں تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ میری فلاں فلاں مشکل ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما۔ وہ الفاظ ساتھ ادا کرتے جائیں، ساتھ آنکھیں بند کر لیں، تصور اپنے مقصد کا رکھیں۔ وہ الفاظ کے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ وہ الفاظ ہیں ربی اغفر ورحم وانت خیر